حضرت حاتم اسم یہ عربین تھے, فقیر تھے, پور تھے. ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حج پر جاؤں, حج پر جانے کا دل کی. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے حج پر جانے کا من ہو رہا ہے, مگر میرے پاس کچھ ہے نہیں, نہ اپنا خرچہ ہے نہ فیملی کو دینے کے لیے کچھ ہے. تو بیٹی کی تربیت حضرت حاتم اسم نے دین کے حساب سے کی تھی. بچپن میں اسٹوریاں سنائی تھی کہ اللہ ہے, اللہ پاورفل ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. بیٹی نے کہا بابا جان اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں, مگر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ فیملی کی فکر کیوں کرتے ہیں. کہا بیٹا فیملی کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, تم بھی میری بیٹی ہو, ان کا خرچہ مجھ پر ہے. بیٹی نے سوال کیا هل انت رزاق او انت آکل الرزق, بڑا پیارا سوال کیا. بیٹی نے کہا بابا جان ایک سوال کا جواب دو, آپ روزی دینے والے ہو یا کھانے والے ہو, آپ دیتے ہو یا کھاتے ہو. بیٹے نے کہا, باپ نے کہا بیٹی میں تو کھاتا ہوں, دینے والا تو اللہ ہے. تو بیٹی کہتی پھر آپ جاؤ. کہا نہیں, بیوی بچوں سے تو پوچھ لو, ایسا نہ بعد میں پرابلم ہو جائے. کہا نہیں آپ جاؤ, میں خود ہی سنبھال لوں گی. پیچھے 3 دن کا صرف راشن, جسٹ 3 days کا راشن تھا گھر میں. آپ چل پڑے, اپنا خرچہ بھی نہیں, کاروان کو جوائن کر لیا. اب کاروان میں پہنچ تو گئے, مگر اب دینے کے لیے وہاں بھی کچھ نہیں تھا, فیئر بھی نہیں تھا, شپ میں بیٹھے ہوئے سمندر میں, فیئر بھی نہیں تھا. اچانک جو شپ کا قائد تھا, لیڈر تھا, کپتان تھا, اس کو درد شروع ہوا, باڈی میں پین شروع ہوا. تو اس نے کہا یہاں تو کوئی طبیب بھی نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے. تو اس نے اعلان کروایا ہے کوئی جو رقیہ کرتا ہو, دم درود کرتا ہو. تو کسی نے کہا یہ حاتم اسم ہے, بڑے نیک آدمی ہے, یہ کرتے ہیں. حاتم اسم نے ان پر دم کر دیا قرآن کی آیتیں پڑھ کے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو امیر تھا وہ صحیح ہو گیا, صحت مند ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ اتنا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اس شخص کا سارا خرچہ مجھ پر ہے, جانے کا خرچہ بھی میں دوں گا, آنے کا خرچہ بھی میں دوں گا, اور اس سے فیئر بھی نہیں لیا جائے گا. حضرت حاتم اسم مسکرائے اور اللہ سے کہا یا اللہ میں سمجھ گیا کہ تو نے میرے لیے کس طرح سے تدبیر کر دی کہ میرا تو سارا کا سارا خرچہ نکل چکا ہے, آنے جانے کا بھی اور کرایہ وغیرہ بھی, مگر اب مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. ان کے لیے تو میں 3 دن کا راشن چھوڑ کر آیا. ادھر گھر والے 3 دن تک تو خوش رہے, کھاتے پیتے رہے, مگر اب 4تھا دن آ گیا, راشن ختم ہو گیا. تو باپ تو تربیت سب بچوں کی سیم کرتا ہے, مگر بچے جو نا وہ الگ نکلتے ہیں. کوئی باپ کی تربیت قبول کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. تو وہ بچے جو تھے وہ شور مچانے لگے اپنی بہن پر کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے, ہمارا باپ چلا گیا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگی دیکھو کھانے والا گیا ہے, کھلانے والا نہیں گیا, اللہ پہ بھروسہ کرو. کہنے لگے ایسی باتیں ہیں تیری بلا وجہ کی, ایک ہفتے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں دروازے پر نوک ہوئی, دروازہ کھلا تو ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں سے گزر رہے تھے اور ان کو ٹھنڈا پانی چاہیے, کیا تمہارے گھر میں ٹھنڈا پانی ہے, فریش واٹر ہے؟ وہ جلدی سے اندر گیا, بادشاہ سلامت کا نام سنا تھا تو اچھے سے برتن کے اندر ٹھنڈا پانی لے کر آیا. بادشاہ کے پاس پانی پہنچ گیا, بادشاہ نے ٹھنڈا پانی پیا تو اس کو مزہ آ گیا, میٹھا پانی تھا, فریش واٹر تھا, ٹھنڈا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کس کے گھر سے لائے ہو؟ بتایا کہ یہ ایک غریب سی جھوپڑی ہے, یہاں سے لایا ہوں. بادشاہ چل کر آ گیا, آ کر کہا کس کا گھر ہے؟ کہا حاتم اسم کا گھر ہے جو کہ اس سٹی کا سب سے پور پرسن ہے. بادشاہ اتنا خوش ہوا پانی پی کر, کہنے لگا کہ میں بدلہ دینا چاہتا ہوں اس پانی کا جو میں نے پیا ہے. اور اس وقت جتنے بھی اس کے پاس گولڈ تھا, سلور تھی, ڈائمنڈ تھا, وہ اس نے پھوکوں میں ڈالا, تھیلی میں ڈالا اور ان کے گھر پر رکھ دیا. اور جتنے منسٹر ساتھ تھے ان سب سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تم اس کو دے دو. سارے منسٹر نے اپنا جو کچھ بھی گولڈ تھا, سلور تھا, ڈائمنڈ تھا, سب دے دیا. اب وہ بادشاہ سلامت سے چلے گئے. لڑکی رونے لگی, وہ رو رہی تھی, وہی لڑکی تھی جس نے کہا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. تو ماں اور دیگر بہن بھائی کہنے لگے تو عجیب ہے, جب ہم رو رہے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, جب ہم رو رہے تھے تو خوش ہو رہی تھی, اور اب ہم خوش ہیں کہ کھانے کو اتنا کچھ آ چکا ہے, تو رو رہی ہے. اس نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب اللہ کا ایک مخلوق ہے, بادشاہ اللہ کا بندہ ہے, جب وہ مہربان ہوا ہے تو گھر مال سے بھر گیا ہے, اور جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہو جائے تو پھر وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے.